اگر تمہاری آنکھیں ابھی تک بند ہیں تو انہیں ابھی کھول لو، کیونکہ رمضان کا تیسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے اور عید سے ایک دن پہلے تک کی یہ راتیں انسان کی قسمت کو بدل دینے والی ہو۔ بہت سے لوگ ان لمحوں کو عام سمجھ کر گزر جاتے ہیں، مگر جو دل سے جاگ جاتا ہے وہ جان لیتا ہے کہ یہی وہ وقت ہے جب آسمان سے رحمت ایسے اترتی ہے جیسے پیاسے دلوں پر ٹھنڈی بارش برس رہی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ان راتوں میں فرشتے بڑی تعداد میں زمین پر اترتے ہیں اور ہر طرف رحمت کا نور پھیل جاتا ہے۔ یہ دن تمہاری زندگی کے عام دن نہیں ہے، بلکہ ایسے لمحے ہیں جن میں تمہاری پوری تقدیر کا رخ بدل سکتا ہے۔ یا تو تمہارے نصیب کے دروازے کھل سکتے ہیں اور تمہاری زندگی میں برکت اور خوشحالی کی روشنی بھر سکتی ہے، یا پھر انسان پورا سال اسی تنگی، اسی بے چینی اور اسی انتظار میں گزار دیتا۔ اگر تم اس پیغام کو یوں ہی نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے تو یاد رکھنا تم صرف ایک وظیفہ نہیں چھوڑو گے، بلکہ شاید اپنی آنے والی خوشیوں کا دروازہ خود بند کر دو گے۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ ابھی رمضان میں وقت باقی ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تیسرے عشرے سے لے کر عید سے ایک دن پہلے تک ایک عجیب روحانی دروازہ کھلتا ہے، رحمت اور برکت کا ایسا دروازہ جس میں انسان کی بند قسمتیں کھل سکتی ہیں، روزی کی رکاوٹیں ٹوٹ سکتی ہیں اور بیماریوں کی جڑیں تک ہل سکتی۔ جو لوگ ان دنوں کو عام سمجھتے ہیں انہیں اکثر بعد میں احساس ہوتا ہے کہ انہوں نے کتنا بڑا موقع کھو دیا۔ جب وہ ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ ان کے ہاتھ خالی ہیں، تب دل کے اندر ایک ٹیس اٹھتی ہے کہ کاش انہوں نے ان دنوں کی قدر کر لی ہوتی۔ اس لیے آج اپنے دل سے پوچھو کہ کیا تم اپنی زندگی کی اس گھٹن اور تنگی کو ختم کرنا چاہتے ہو یا اسے ایسے ہی ڈھوتے رہنا چاہتے؟ اگر تم سچ میں چاہتے ہو کہ رمضان کے اس مبارک مہینے میں تمہاری حاجتیں پوری ہوں تو کچھ دیر کے لیے دنیا کی بھاگ دوڑ کو کنارے رکھ دو، کیونکہ کبھی کبھی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے صرف کچھ منٹوں کی سچی دعا اور ٹوٹے ہوئے دل سے کی گئی عبادت سے بدل جاتے۔ اب ذرا سوچو کہ تم اس وقت زندگی کے کس موڑ پر کھڑے ہو۔ رمضان کا وقت تیزی سے گزر رہا ہے اور تیسرے عشرے سے لے کر عید سے ایک دن پہلے تک کے یہ دن ایسے لگتے ہیں جیسے آسمان میں رحمت کے بڑے دروازے کھل گئے ہوں جو سال میں صرف ایک بار کھلتے۔ اگر ان لمحوں میں کسی کا نام قبول ہونے والوں میں لکھ دیا جائے تو اس کی زندگی بدل جاتی، لیکن اگر کوئی ان دنوں کو غفلت میں کھو دے تو کئی بار پورا سال انسان روزی کی تلاش میں بھٹکتا رہتا ہے اور راستے اس کے لیے کھلتے نہیں۔ اتہاس گواہی دیتا ہے کہ جب بھی انسانوں نے سچے دل سے اپنے رب کی طرف رخ کیا ان کی تقدیریں بدل گئیں، اور ان دنوں کی ایک چھوٹی سی تسبیح بھی کبھی کبھی ایسی قیمت رکھتی ہے جو دوسرے دنوں کی لمبی عبادتوں سے بڑھ کر ہو جاتی۔ ذرا تصور کرو جیسے کسی پورے ملک کی بجلی کی بڑی لائن صرف 72 گھنٹوں کے لیے کھول دی جائے تاکہ لوگ اپنی بیٹریاں چارج کر لیں اور پورے سال کے لیے روشنی جمع کر لیں، مگر جو انسان اس وقت غفلت میں سوتا رہ جائے اس کا گھر پورا سال اندھیرے میں ڈوبا رہتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح یہ مبارک دن بھی ایک روحانی طاقت کا ذریعہ ہوتے ہیں جو انسان کی پوری زندگی کو روشن کر سکتے ہیں۔ ان دنوں میں رحمت کا دباؤ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ زندگی کا بجھا ہوا ہر دیا پھر سے جل سکتا ہے، مگر جو آج اپنی روحانی بیٹری کو چارج نہیں کرے گا وہ کل دوسروں کی روشنی دیکھ کر پچھتائے گا اور کہے گا کاش میں نے ان دنوں کی قدر کر لی ہوتی۔ اس لیے ابھی بھی وقت، اپنے دل کو جگاؤ اور اپنے رب کی طرف لوٹاؤ۔ سنو، ان مبارک لمحوں کو ہلکے میں مت لو، کیونکہ رمضان کے تیسرے عشرے سے لے کر عید سے ایک دن پہلے تک کی یہ راتیں انسان کے لیے آخری سہارا بن سکتی ہیں۔ ان دنوں میں آسمان سے معافی کے ایسے فرمان اترتے ہیں کہ اگر کسی کے گناہ پہاڑ جیسے بھی کیوں نہ ہو تو اللہ کی رحمت انہیں ریت کے کڑوں کی طرح بکھیر سکے۔ ذرا ایک مثال سے سمجھو، اگر تمہارے پاس 100 ملین کی ایک قیمتی کوپن ہو جس کی میعاد آج رات ختم ہونے والی ہو تو کیا کوئی سمجھدار انسان اسے یوں ہی پھینک دے گا؟ بالکل نہیں، وہ پوری کوشش کرے گا کہ اس نعمت کو ختم ہونے سے پہلے استعمال کرے۔ ٹھیک اسی طرح یہ دن بھی تمہاری توبہ کی آخری گھڑی بن سکتے ہیں جس میں تم اپنے رب کے سامنے جھک کر اپنی آخرت خرید سکتے۔ اسی لیے آج اپنے دل کو جھکا کر اللہ سے معافی مانگو، اس کے سامنے رو، اس سے سچے دل سے دعا کرو، کیونکہ جو وقت گزر گیا وہ کبھی لوٹ کر نہیں آئے گا، مگر جو وقت ابھی تمہارے ہاتھ میں ہے وہی تمہاری سب سے
बड़ी दौलत है। अब जब तुम इस खास जिक्र की तरफ बढ़ रहे हो तो अपने दिल को पूरी तरह तैयार कर लो, क्योंकि इन मुबारक दिनों में सबसे बड़ी ताकत उस कलीमे में छुपी है जिसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के खजानों में से एक खजाना बताया, और वह है ला हौले वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। जब इंसान इसे पढ़ता है तो वह अपने रब से कहता है कि ऐ अल्लाह, मुझ में गुनाह छोड़ने की ताकत भी तेरे बिना नहीं और नेकी करने की कुव्वत भी तेरे बिना नहीं। इतिहास में ऐसे वाकयात मिलते हैं कि जब लोगों ने सच्चे दिल से इस जिक्र को पकड़ा तो उनकी जिंदगी की जंजीरें टूट गईं। एक शख्स का बेटा दुश्मनों के कब्जे में कैद था। जब उसने और उसकी बीवी ने लगातार ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू किया तो अल्लाह ने ऐसी राह निकाली कि कैदी बेटे की जंजीरें टूट गईं और दुश्मन गहरी नींद में डूब गए और वह सकुशल अपने घर लौट आया। इसलिए जब तुम ये कलिमा पढ़ते हो तो समझ लो कि तुम अपनी कमजोरी को अल्लाह की ताकत से जोड़ रहे हो। जरा अपनी जिंदगी को एक बड़े कारखाने की तरह सोचो जिसमें सारी मशीनें रुक गई हों। मेहनत, कोशिश और दिमाग सब लगा लेने के बाद भी अगर बिजली ही न हो तो मशीनें कैसे चलेंगी? ठीक इसी तरह इंसान की जिंदगी भी कभी कभी रुक जाती। ऐसे वक्त में ला हौले वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह उस बड़े ट्रांसफार्मर की तरह है जो अल्लाह की ताकत को तुम्हारी जिंदगी की मशीनों तक पहुंचा देता है, और फिर वही बंद रास्ते खुलने लगते हैं जिनके बारे में इंसान सोच भी नहीं सकता। अगर आज तुम ये राब्ता नहीं जोड़ोगे तो हो सकता है तुम्हारी जिंदगी का कारखाना लंबे समय तक अंधेरे में डूबा रहे। इसीलिए अपने हालात को देखो। अगर काम रुक गया है, कर्ज बढ़ते जा रहे हैं या परेशानियां चारों तरफ से घेर रही हैं तो समझ लो कि मसला सिर्फ पैसे का नहीं बल्कि रूहानी ताकत की कमी का है। जब इंसान सिर्फ लोगों या बैंकों पर भरोसा करता है तो कई बार अल्लाह उसे उसी पर छोड़ देता है, मगर जब बंदा पूरी तरह अपने रब की तरफ झुक जाता है तो वही अल्लाह ऐसे रास्ते खोल देता है जिनकी इंसान को उम्मीद भी नहीं होती। इसलिए इन मुबारक दिनों में अपने दिल से पुकारो, क्योंकि अगर आज ये मौका निकल गया तो हो सकता है परेशानियां लंबा सफर तय कर ले। याद रखो, एक आदमी कर्ज में डूब गया था, उसके दुश्मनों ने उसकी तिजारत भी बंद करवा दी थी, यहां तक कि उसके घर में खाने को भी कुछ न बचा, मगर उसने रमजान की मुबारक रातों में बैठकर बार बार ला हौले वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह पढ़ना शुरू किया और दिल में यही कहता रहा कि ऐ अल्लाह, तेरे बिना मुझ में कोई ताकत नहीं। कुछ ही दिनों में ऐसी जगह से काम का मौका मिला जिसकी उसने कभी उम्मीद भी नहीं की थी, और कुछ महीनों में उसके लाखों के कर्ज उतर गए। क्योंकि जब अल्लाह किसी के लिए रास्ते खोल देता है तो वो वहां से खुलते हैं जहां से इंसान सोच भी नहीं सकता। इसलिए अब तुम भी इस जिक्र को अपनी उंगलियों या तस्बीह पर पूरे 100 बार पढ़ो, मगर गिनती से कम मत करना, और इसे ऐसे पढ़ो जैसे दिल सच में पछता रहा हो और अल्लाह के सामने झुक गया हो। मगर एक बात हमेशा याद रखना, जिक्र करने के बाद हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाना सही नहीं, क्योंकि जिक्र दरवाजे खोलता है और मेहनत उन दरवाजों से अंदर ले जाती है। अगर इंसान सिर्फ इंतजार करता रहे और कोशिश न करे तो वह मौके को खो देता है। इसलिए इन मुबारक दिनों में दिल से जिक्र करो और साथ ही मेहनत भी जारी रखो। अब एक और अजीम कलिमा है जिसे अल्लाह बहुत पसंद करता है, और वो है सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्ला वल्लाह वल्लाहु अकबर। जब इंसान इसे पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे पतझड़ में पेड़ों से पत्ते गिरते हैं। एक ताजिर जिसने अपना सब कुछ खो दिया था, उसने रमजान की रातों में इस जिक्र को पकड़ा और दिल में यकीन रखा कि अगर अल्लाह सबसे बड़ा है तो मेरी मुसीबत उससे बड़ी कैसे हो सकती है। कुछ ही दिनों में उसकी हालत बदल गई और वहां से मुनाफा आया जहां से उसे कोई उम्मीद न थी। इसलिए जब तुम कहते हो अल्लाह अकबर तो समझ लो कि तुम अपनी हर परेशानी, हर बीमारी और हर कर्ज से कह रहे हो कि तुम छोटे हो और मेरा रब तुम सबसे बड़ा है। जब दिल में यह यकीन उतर जाता है तो बड़ी से बड़ी मुसीबत भी छोटी लगने लगती। जरा अपनी जिंदगी को एक कंप्यूटर की तरह सोचो जिसमें वायरस घुस गया हो और कुछ भी काम न कर रहा हो। उस वक्त छोटी छोटी बटन दबाने से कुछ नहीं होता, बल्कि पूरे सिस्टम को रिस्टार्ट करने के लिए एक बड़ा कोड चाहिए होता है। यही कोड इस जिक्र में छुपा है। सुभान अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को साफ करता है, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी ताकत को फिर से भर देता है, ला इलाहा इल्ला ले तुम्हारे रास्तों की रुकावटें हटाता है, और अल्लाह अकबर तुम्हारे लिए आसमान से मदद के दरवाजे खोल देता है। मगर जो इंसान आज इस कोड को इस्तेमाल नहीं करेगा
اس کی زندگی کی مشینیں یوں ہی رکی رہ سکتی۔ اس لیے اگر تم اپنے دل میں بوجھ محسوس کر رہے ہو، روزی کی تنگی ہے یا پریشانیاں گھیر رہی ہیں، تو تھوڑی دیر کے لیے دنیا کے کاموں کو روک دو اور ان مبارک دنوں میں اس ذکر کو محبت، یقین اور سچی نیت کے ساتھ پڑھو، اور شروع کرنے سے پہلے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لو کہ میں اس عمل کو تیسرے عشرے سے لے کر عید سے ایک دن پہلے تک ضرور کروں گا، کیونکہ کئی بار اللہ بندے کی سچی نیت دیکھ کر اس کی حاجت کام شروع کرنے سے پہلے ہی پوری کر دیتا ہے۔ اس لیے ابھی اپنے دل میں یہ نیت لکھ لو اور اپنے رب کی طرف پوری امید کے ساتھ بڑھ جاؤ۔ اب میری بات دل سے سنو، کئی بار انسان کی زندگی ایسے موڑ سکتے ہیں، یہ بتا دیتے ہیں کہ اپنے دل میں اس پاس بندے کہ اپنے دل میں یہ موڑ سکتا ہے پر آ جاتی ہے، جہاں ہر راستہ بند لگنے لگتا ہے، جیسے کاروبار رک گیا ہو، محنت بیکار ہو گئی ہو اور لوگ بھی بھاری نظر ڈال رہے ہیں۔ ایک آدمی کی ویاپار بھی پوری طرح رک گئی تھی، لوگ کہتے تھے کہ اس پر حسد اور بری نظر کا اثر ہے۔ تب ایک نیک انسان نے اسے صلاح دی، رمضان کی مبارک راتوں میں سورۃ الکوثر پڑھو۔ اس نے یقین کے ساتھ پڑھنا شروع، اور اسی دن حالات ایسے بدلے کہ اس کا دشمن خود روتا ہوا اس کے سامنے آیا اور اس کی ویاپار کے دروازے ایسے کھلے کہ لوگ حیران رہ گئے۔ جب تم یہ آیت النشانیہ کے اول ابتر پڑھتے ہو تو اصل میں تم اپنے دشمنوں اور رکاوٹوں کی جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہو۔ اسے ایسے سمجھو جیسے گھر تک روزی ایک پائپ سے آتی ہو، مگر پائپ حسد، رکاوٹوں اور مشکلوں سے بھرا ہو۔ ایسے میں پانی بوند بوند آتا ہے، سورۃ الکوثر اس پائپ کا پاورفل فلٹر ہے جو اسے صاف کرتا ہے اور روزی کا بہاؤ تیز کر دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ویاپار میں برکت آئے، روزی کھلے اور نئی شروعات ہو، تو ابھی بھی سمے ہے۔ رمضان کے تیسرے عشرے سے لے کر عید سے ایک دن پہلے تک کے یہ لمحے ایسی رحمت لاتے ہیں جن میں بند قسمتیں بھی کھل سکتی۔ جب تم لا حول ولا قوت الا باللہ کہتے ہو تو اپنی کمزوری کا اقرار کرتے ہو۔ جب تم سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھتے، اس لیے اپنے دل میں کہو الحمدللہ کہ اللہ نے تمہیں ذکر تک پہنچایا، اصلی دینے والا صرف اللہ ہے۔ اب عمل سن لو، کچھ دیر کے لیے دنیا کے کام روک دو، اپنی انگلیوں یا تسبیح پر یا رزاق یا گھنی 41 بار پڑھو اور ہلکا سا دم کرو، پھر سورۃ الکوثر 129 بار پڑھو اور اس پر بھی دم کرو۔ عمل شروع کرنے سے پہلے اور ختم کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 11 بار درود پڑھو اور کہو اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد، پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ سے رو کر دعا کرو اور یقین کے ساتھ مانگو۔ جب انسان سچے دل سے مانگتا ہے تو اللہ ایسے دروازے کھول دیتا ہے جن کا اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ ہو تو اللہ کی مہانتا کا اعلان کرتے ہو، اور جب تم سورۃ الکوثر پڑھتے ہو تو اپنے دشمنوں اور رکاوٹوں کی جڑیں کاٹتے ہو۔ اس کے بعد 2 بڑے نام پڑھو، یا رزاق یا غنی۔ یہ ایسے ہیں جیسے پوری کائنات کی روزی 2 مضبوط ستمبھوں پر کھڑی ہو۔ جو اسے سن رہا ہے وہ خوش قسمت۔ لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ۔ یہ صورت جو ہے بہت ہی حسین اور بہت منفرد سمجھیے کہ نمائندہ ایک صورت ہے قرآن مجید کی۔ اس کا جو خطاب کا انداز ہے، جو میں نے شروع میں آپ کو جو انٹروڈکٹری لیکچرز دیے تھے، کہ اس کا اسلوب جو ہے وہ خطابت کا ہے۔ قرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ it's a collection of divine orations، اللہ تعالیٰ کے خطبات، مجموعہ خطبات الہیہ، جو مختلف مواقع پر جیسے کہ خطیب کو خطبہ دیتا ہے اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتیں نازل کی ہیں۔ حضور پڑھ کر سناتے تھے تو آپ کا انداز بھی خطیبانہ ہوتا تھا۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ خطبہ دیتے تھے تو آپ کی آواز بلند ہو جاتی تھی، اعلیٰ صوتہ احمرت عیناہ، آنکھیں سرخ ہو جاتی، اور آپ اس طریقے سے خطبہ دیتے تھے جیسے کہ کوئی سپہ سالار اپنے فوجیوں کو للکار رہا ہے، بڑھا رہا ہے کہ لڑو اور آگے بڑھو، یہ انداز ہوتا۔ تو اس طرح کا خطبہ اس میں آپ دیکھیں گے ابھی بات ایک طرف ہو رہی ہے، ابھی کسی اور طرف ہو گئی، کبھی کسی تحویل الخطاب، اس کے لیے بہت، پھر یہ کہ 4-6 آیتیں آئیں گی ایک خاص قسم کے آہنگ میں، خاص قسم کے قوافی تو ہم کو نہیں کہنا چاہیے، تو یہ آتے ہیں، وہی انہی حروف پر صورتیں ختم ہو رہی ہیں، وہی سٹائل ہے، پھر کچھ سٹائل بدلے گا، پھر 4-6 صورتیں اس دوسرے انداز کی ہوگی، پھر 4-6 تیسرے انداز کی ہوگی۔ تو یہ آپ صورت جو ہے فصاحت و بلاغت میں بھی فلو بے انتہا ہے اور خطیبانہ انداز، اور اس میں تحویل الخطاب۔ پس منظر میں کیا ہے کہ وہ لوگ ہیں کہ جو انکار کریں کوئی قیامت نہیں ہو سکتی، کیسے ممکن ہے کہ جبکہ انسان مر چکے ہوں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر اٹھا دیا جائے، یہ ممکن نہیں۔ تو
تو اس کا جواب ہے جو دیا جا رہا ہے. لا اقسم بیوم القیامہ، لا یہاں پر ان کے خیالات کی نفی نہیں، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن. تمہیں شک ہے اور مجھے اتنا یقین ہے کہ میں قسم کھا رہا ہوں قیامت کے دن. ولا، اور پھر نہیں، اقسم بالنفس اللوامہ، میں قسم کھاتا ہوں نفس لوامہ کی. نفس لوامہ کون سا نفس انسان میں جس سے ہم ضمیر کہتے ہیں، کانشنس، ملامت کرنے والا. مائی کانشنس از بائٹنگ می، میرا ضمیر مجھے ملامت کر رہا ہے. کوئی آپ برا کام کرتے ہیں تو ضمیر اندر سے کوئی شے ہے، تو کیوں ہے یہ؟ اگر کوئی نیکی نہیں، بدی نہیں، تو یہ اندر کی خرش کیوں ہو جاتی ہے؟ اور اگر یہ نیکی ہے، بدی ہے، تو اس کا نتیجہ نکلنا چاہیے کہ نہیں؟ یعنی پہلی آیت جو ہے وہ تو اسی طرح کی ہے جیسے سورہ تغابن میں ہم نے پڑھا تھا، قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم. اس میں دلیل کوئی نہیں ہے، اذعان ہے. ایک شخص اپنے یقین کو دلیل کے طور پر پیش کر رہا ہے، اور یہ اس پر سارا دار و مدار ہے. کون شخص ہے ایسا شخص کے جس سے کبھی کوئی جھوٹ کا تجربہ کسی کو نہیں ہوا، وہ کہہ رہا. سیرت و کردار جو ہے محمد رسول اللہ کی، وہ گویا کہ دلیل کی حیثیت رکھتی ہے اس قول کے بھی. لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، تمہارے اندر موجود ہے قیامت کی دلیل، تمہارا ضمیر، تمہارا کانشنس. ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ گمان کرتا ہے ہم اس کی ہڈیاں جمع نہیں کر سکیں گے؟ بلا قادرین، کیوں نہیں، ہم پوری طرح قادر ہیں. علی ان نسوی بنانا، یہاں کننا محضوظ سمجھنا چاہیے. بلا کننا قادرین علی ان نسوی بنانا، بس کہ ہم اس کی ایک ایک کوڑ کو برابر کر دیں. بل یرید الانسان لیفجر امامہ، اصل سبب جو ہے آخرت کے انکار کا وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ فسق و فجور جس کا عادی ہو گیا اسے جاری رکھے، حرام خوری چھوڑنی نہیں. جس عیش کا خوگر ہو گیا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. قیامت کو مانوں گا تو پھر دیکھنا پڑے گا کیا غلط ہے، کیا صحیح ہے، کیا جائز ہے، کیا ناجائز. اس لیے جیسے کہ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے، اب ظاہر بات ہے کہ وہ بلی تو نہیں ختم ہو جائے گی. در حقیقت یہ قیامت سے آنکھیں چراتے ہیں، آنکھیں بند کر رہے ہیں، اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ ہم نے کیا آگے بھیجا ہے اور آگے بھی کرنے کا وہی ارادہ ہے. بل یرید الانسان لیفجر امامہ یسأل ایان یوم القیامہ، پوچھتا ہے بڑے استہزائی انداز میں، اچھا کب ہوگا یہ قیامت کا دن؟ جواب بھی اسی انداز میں ہے، یوم ہم علی النار یفتنون کی طرح. فرمایا فاذا برق البصر، جب وہ قیامت آئے گی نگاہیں چنیا جائیں گی. خسف القمر، چاند بے نور ہو جائے گا، یا یہ کہ چاند دھس جائے گا سورج کے اندر. وجمع الشمس والقمر، اور سورج اور چاند یکجا کر دیے جائیں گے. یہ جو ہے کشش ثقل کا جو باہمی ثقل ہے ان کروں کا، اس کے نظام میں ذرا سی کہیں گڑبڑ ہو اور پھر تو یہ سب کے سب ایک دوسرے سے ٹکرائیں گے. فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْنَ الْمَفَرُ، یہی انسان اس دن کہے گا ہے کوئی جگہ بھاگ جانے کی؟ کلا نہیں، لا اپنے رب ہی کے حضور میں جا کھڑے ہونا ہے. يُنَبَّأُ الْإِنسَانُ يَوْمَئِذٍ بِمَا قَدَّمَ وَأَخَّرَ، اور جتلا دیا جائے گا انسان کو اس دن جو کچھ اس نے آگے بھیجا ہوگا، جو پیچھے چھوڑا ہوگا. ہم اعمال نیک ہو یا بد ہو اس کا کچھ حصہ آگے بھیج دیتے ہیں اپنی زندگی میں، کچھ اس کے پیچھے جو اثرات چلتے ہیں اس کا حساب بھی بعد میں جاری رہتا ہے. وہ ڈیبٹ کریڈٹ جو ہے ہمارے کھاتے میں ہوتا رہے گا. تم نے یہ نیک کام شروع کیا تھا، آگے آگے پھیل رہا ہے، تو جو اور اس کام میں شریک ہے ان کا اجر بھی رہے گا، پورا رہے گا، ان کے اجر میں سے کمی نہیں ہوگی، لیکن اتنا ہی حساب آپ کے کام میں بھی درج ہوتا ہے. اسی طریقے سے کسی نے برا کام شروع کیا تھا، جب تک جہاں تک اس کے اثرات جائیں گے تو انسان کو بتا دیا جائے گا یہ تو آپ نے اپنی موت سے پہلے آگے ہی بھیج دیا تھا، یہ تو آپ کے وہ اعمال ہیں، اور یہ ذرا وہ ہے پیچھے اس کے جو اثرات ہیں. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، اور انسان کو تو بتلانے کی ضرورت بھی نہیں ہوگی کہ بتایا جائے، ہر انسان کو خود معلوم ہوگا کہ میں کتنے پانی میں ہوں. انسان اپنے نفس پر خود بصیرت رکھتا ہے. وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ، چاہے کتنے ہی وہ بہانے پیش کرے. ہوتا ہے کہ انسان کوئی شخص جو ہے بڑا چرب زبان ہے اور وہ اپنے آپ کو بالکل ریشنلائز کر لیتا ہے اپنے طرز عمل کو، میں نے ٹھیک کیا، صحیح کیا، کوئی غلط بات نہیں ہے، کوئی عذرات موجود ہیں، تو معترضین کی تو زبان بند ہو جاتی ہے، اب کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن یہ کہ اس کا دل اس کو بتا رہا ہوتا ہے کہ تو جھوٹا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القیٰ معاذیرہ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ. عجلت والا مضمون یہ بالکل ابتدا میں یہاں آیا تھا. اے نبی آپ اس قرآن کے اب دیکھیے اب گفتگو حضور سے شروع ہو گئی. ابھی تک انسان جو منکرین تھے ان کی بات ہو رہی تھی. شروع میں امامہ، عظامہ، قیامہ، اور اس کے بعد بصر، قمر، مفر، وزر، مستقر، اب یہ پھر اس کے بعد بصیرہ، معاذیرہ، اب اس کے بعد اور بدل رہے ہیں. لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اس قرآن کے ذریعے سے اپنی قرآن کے ساتھ اپنی زبان کو تیزی سے حرکت نہ دیں کہ جلدی سے آپ اس کو یاد کر لیں. اِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ، ہمارے ذمے ہے اس کو جمع کر دینا اور پڑھوا دینا. جمع بھی کر دینا کہ اس میں سے کوئی حصہ جو ہے آپ بھولے نہیں،
اور قرآن اب اس کی ترتیب بھی ہم بتاتے جائیں گے کہ اب وہی آئی ہے اس کو کہاں رکھنا ہے تاکہ اس کی ترتیب معین ہو. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم پڑھوائیں اس کو جس ترتیب سے اسی کی پیروی کیجیے گا. یہ ترتیب وہ ہے ترتیب مصحف جس کے تحت کے قرآن مرتب کیا گیا، اور ہم مانتے ہیں کہ یہ ترتیب نزول کی نہیں ہے. نزول کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا تھا کہ اب یہ وہی فلاں جگہ ہو. ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر ہمارے ذمے ہے اس کو واضح کر دینا بھی. جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں قرآن مجید کی تبیین کرتا ہے. سورہ نساء میں 2 احکام کے بارے میں آئے گا، یستفتونک، اور حالانکہ وہ حکم آ چکا ہے سورہ نساء میں پہلے، لیکن لوگوں نے سوال کیا قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، اللہ واضح کر دیتا ہے. تم بلا بھی واضح نہیں ہوئی کلالہ کی بات، وہ وعدہ کر دیتا ہے. تو قرآن کے اندر بھی بعد میں واضح کر دی گئی چیز ہے. اور یہ کہ پھر حدیث جو ہے سب سے بڑی شے ہے کہ جو اس کی بیان کرنے والی ہے. جو انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم، یہ ذکر ہم نے اے محمد آپ پر نازل کیا ہے تاکہ آپ واضح کریں اس کو ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہم نے اسے نازل کیا ہے. نازل آپ پر کیا ہے، صرف آپ کے لیے تو نہیں کیا ہے آپ پر نازل کیا ہے لوگوں کے لیے. اب ان کو واضح کرنا، اس کے اندر کہیں اگر کوئی اشکال ہو تو اسے حل کرنا، کہیں کوئی اگر اجمال ہے تو اس کی تفصیل بیان کرنا، یہ آپ کا کام. کلا بل تحبون العاجلہ، کوئی نہیں، تمہارا اصل مرض یہ ہے کہ تم عاجلہ سے محبت کرتے ہو، یہ اس دنیا کی زندگی سے محبت کرتے ہو. دیکھیں اب پھر خطاب شروع ہو گیا کفار سے. وتذرون الآخرہ، اور آخرت کو تم چھوڑ دیتے ہو، نظر انداز کر دیتے ہو. وجوہ یومئذ ناظرہ، حالانکہ بہت سے چہرے اس دن ہوں گے تر و تازہ. میدان قیامت میں کھڑے ہوں گے تو جیسے اسکول چلڈرن کھڑے ہوتے ہیں اپنا رزلٹ سننے کے لیے، تو بعضوں کے چہرے کھلے ہوتے پہلے سے معلوم ہوگا کیا کچھ کر کے آئے تھے، اور بعض کے چہروں کے اوپر دھواں ہے، اس لیے ہے کہ انہیں پتا ہے کہ کیا کچھ بھی تھا، فیل تو ہونا ہی ہونا. تو چاہے اب رزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا، رزلٹ ان کے چہروں پر لکھا ہوا ہے. تو وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے ہوں گے تر و تازہ، الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کی طرف دیکھتے ہوئے. اس میں بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ناظرہ سے مراد ہے انتظار کر رہے ہوں گے اپنے رب کی رحمت کا، اس لیے کہ رویت باری تعالیٰ جو ہے وہ تو ممکن نہیں ہے کہ میدان حشر میں ہو جائے. لیکن میرے نزدیک انہی حضرات کی رائے زیادہ صائب ہے جو سمجھتے ہیں کہ رویت ہوگی. اہل ایمان کو عین میدان حشر میں بھی ایک درجے کی رویت باری تعالیٰ سے مشرف کیا جائے گا. یہ مضمون آ جائے گا سورہ مطففین میں واضح ہو جائے گا. اس کے برعکس وجوہ یومئذ باصرہ، بہت سے چہرے ہوں گے اس روز سوکھے ہوئے، اترے ہوئے، اداس، تب کی ریڑھ کی ہڈیاں توڑ گئے. کلا اذا بلغت التراقی، اب ایک نقشہ دکھایا جا رہا ہے. ایک تو بڑی قیامت ہے، فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفر. ایک تو وہ ایک قیامت ہے جو فرد کی قیامت ہے، موت جب آتی ہے، قیامت صغریٰ. کلا اذا بلغت التراقی، جب یہ جان آ کے پھنس جاتی ہے ہنسلیوں میں. وقیل من راق، کہا جاتا ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. بڑے بڑے ریشنلسٹ بھی اس مرحلے پر آ کر، بابا ڈاکٹروں نے جواب دے دیا، حکیموں نے جواب دے دیا، چلو کوئی تعویذ گڈھا کچھ ہو، کہیں سے کوئی جھاڑ پھونک کوئی تو ہو، کسی طریقے سے ہو. تو آخری درجے میں ان کو بھی انسان چیخ پکار کر لیتا ہے. قیل من راق، ہے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا. وظن انہ الفراق، اور گمان ہو گیا اس کو کہ اب تو فراق ہے، جانا ہے، یہ گھر بھی چھوڑنا ہے جو بڑے چاؤ سے بنایا تھا، اور یہ آل اولاد کو بھی چھوڑ کر جانا ہے. والتفت الساق بالساق، اور وہ جو جان کندنی کا عالم ہوتا ہے تو پنڈلی سے لپٹ رہی ہے، جان نکلنی شروع ہوتی ہے جسم کے نچلے حصے. الی ربک یومئذ المساق، اس دن تو تمہیں اپنے رب کی طرف دھکیلے جانا ہے. پھر بدل گئے قواسی. فلا صدق ولا صلی، تو نہ اس نے تصدیق کی نہ نماز پڑھی. ولکن کذب وتولی، بلکہ جھٹلا دیا اور پیٹھ موڑ لی. تصویر نقشی ہے جو نقشہ اس وقت ہوتا تھا. ثم ذهب الى علیہ تمطع، اور پھر چلا اپنے گھر والوں کے پاس اکڑتا ہوا جا رہا ہے. حضور کی بات کو تو نظر انداز کر دیا. امشو، چلو یہاں سے. وَاصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ، صبر کرو، جا کے جمے رہو اپنے آلہہ پر. ذهب الى علیہ تمطع اولیٰ لک فاولیٰ ثم اولیٰ لک فاولیٰ. افسوس ہے تجھ پر، اور افسوس ہے تجھ پر، اور پھر افسوس ہے تجھ پر، اور پھر افسوس ہے. اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ اسے یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ کوئی بات پوچھ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی جواب طلبی نہیں، کوئی اجر نہیں، کوئی سزا نہیں، کوئی جزا نہیں. الم یکن نطفۃ من منی یمنی، کیا نہیں تھا وہ ایک گندے پانی کی بوند جو ٹپکائی گئی. ثم کان علقا، پھر وہ ایک جوب کے مانند تھا کہ جو رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چمٹی ہوئی تھی. علقۃ فخلق فسوى، پھر اسی کو اس نے بنایا، اسی میں نقش و نگار بنا دیے، اسی میں آنکھیں آ گئیں، اسی میں کان آ گئے، اسی میں کیا کیا بنایا. فی ظلمات ثلاث، تین پردوں کے اندر. فجعل منہ الزوجین، اسی سے بنا دیے، کسی کو نر، کسی کو مادہ، کسی کو
مؤنث کسی کو مذکر. الیس ذالک بقادر علی یحیی الموتى. عقل کے اندھو یہ سوچو وہ ہستی جو یہ سب کچھ کر رہی ہے وہ اس پر قادر نہیں ہوگی کہ مردہ کو زندہ کر دے. جو تمہارا مشاہدہ ہے گندے پانی کی ایک بوند سے، افلاطون بھی اسی سے آ گیا اور بقراط بھی اور سقراط بھی، اور ظاہر بات ہے انبیاء بھی وہیں سے آئے ہیں. کہاں سے آئے ہیں؟ ایک ہی استثناء ہے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا. باقی تو سب کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے. سارے اولیاء اللہ کہاں سے آئے؟ وہیں سے آئے. گندے پانی کی بوند اس سے کیا کچھ وہ بناتا ہے. تو تمہارا یہ خیال ہے کہ وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکے گا، اتنا عاجز ہو گیا. فعینا بالخلق الاول بل ہم بالخلق الجدید. اس کے بعد جیسا کہ یہ سوال ہے، بلا کیوں نہیں؟ پروردگار یقینا لیس ذالک بقادر بلا نشہد انک قادر علی ان تحیی الموتى. ہم اس پر گواہ ہیں. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور وہ لوگ کہ جو اپنے معاہدوں کو پورا کرنے والے ہوں جبکہ وہ عہد کر لیں. ایفاء عہد، اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایک حدیث حضور کے جو خادم خاص تھے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، تقریباً 9 برس تک مدنی زندگی جو ہے اس میں وہ حضور کے ذاتی خادم کی حیثیت سے رہے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ قلما خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا قال لا ایمان لمن لا امانۃ له ولا دین لمن لا عہد له. کہتے ہیں شاذ ہی کبھی ایسا ہوا ہوگا کہ حضور نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا ہو کسی بھی موقع پر، اور اس میں یہ الفاظ مبارکہ آپ نے نہ فرمائے ہو کہ اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جس میں امانت داری کا وصف نہیں، اور اس شخص کا کوئی دین نہیں جس میں ایفاء عہد نہیں. کیوں؟ دین بھی نام ہے اللہ سے اپنے ایک عہد کو پورا کرنے کا. نماز کی ہر رکعت میں ہم کیا کہتے ہیں؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پروردگار ہم صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے ہیں اور صرف تیری ہی بندگی اور پرستش کرتے رہے، اور اے پروردگار ہم صرف تجھ ہی سے مدد کے خواہاں ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے رہیں گے. یہ عہد ہے، بہت بڑا عہد، بہت بڑا عہد. اس عہد کو پورا کرنا ہی دین ہے. اللہ کی بندگی، اللہ کے احکام کی اطاعت، اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان سے اجتناب کرتے رہنا، اللہ کے فرائض کی ادائیگی، اللہ کے لیے تن من دھن لگا دینا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اب ظاہر بات ہے کہ جو شخص انسانوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے کیے ہوئے عہد پورے نہیں کرتا، وہ اتنا بڑا عہد اللہ کے ساتھ کیسے نبھا دے گا؟ جو 2 پیسے کے اندر امانت کا ثبوت نہیں دے سکتا، اس میں بھی خیانت کر گزرتا ہے، وہ 2 کروڑ میں کیسے امین ثابت ہوگا؟ لہذا لا دین لمن لا عہد له، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له. جس شخص میں امانت داری کا وصف نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں، اور جس کے اندر ایفاء عہد کا مادہ نہیں ہے اس کا کوئی دین. اب خاص طور پر اس نیکی کی بحث میں جس ربط اور ترتیب کے ساتھ یہ بات آ رہی ہے اس کو سمجھیے. در حقیقت یہ معاملات جو ہیں انسان کے، بین الانسانی معاملات، یہ در حقیقت اس کا تذکرہ ہے. اس لیے کہ اب تک جو معاملے آئے، ایک خدمت خلق اور انسانی ہمدردی کا جذبہ، پھر نماز کا قیام، زکوٰۃ کی ادائیگی. اب جو یہاں آ رہا ہے یہ معاملات ہیں بین الانسانی معاملات. معاملہ کہتے ہیں جو 2 افراد کے مابین کوئی بات ہو رہی ہو. عمل سے معاملہ، جوہد سے مجاہدہ، قتل سے مقاتلہ. تو جب 2 فریقوں کے درمیان جوہد ہوگی، جوہد کا جوہد سے ٹکراؤ ہوگا، وہ مجاہدہ بن جاتا ہے. جب 2 فریق ایک دوسرے کو قتل کرنے کے درپے ہے، یہ مقاتلہ ہے. معاملہ جب 2 انسان یا 2 فریق یا 2 گروہ یا 2 کمپنیاں، یہ کمپنیاں جو ہے وہ بھی آپ کو معلوم ہے لیگل پرسنز شمار ہوتے ہیں، ان کے مابین کوئی معاملہ ہو رہا ہے، کوئی معاملہ طے کر رہے ہیں. ان معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کرنے والی ایک شے ہے، اگر وہ ہو جائے سارے معاملات درست ہو جائیں. اب آپ کو معلوم ہے ایفاء عہد کا جذبہ پیدا ہو جائے. دیکھیے معاملات کی میں آپ سے وضاحت کروں. ایک شخص امپلائر ہے، ایک امپلائی ہے، ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے. یہ ریمونریشنز ملیں گی، یہ مراعات، یہ مفادات، یہ تنخواہ، یہ کام تمہیں کرنے ہیں. اب اگر ایک شخص پوری تندہی کے ساتھ وہ کام نہیں کرتا تو وہ حرام خوری کر رہا، ایفاء عہد نہیں کر رہا. ایفاء عہد کا تقاضا یہ ہوگا کہ کوئی سپروائز کرنے والا ہے یا نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا ہے یا نہیں ہے، وہ اپنے معاہدے کے اندر بندھے ہونے کی بنیاد پر کام کرے، اور حتی الامکان اپنی جو بہترین صلاحیتیں ہیں وہ. اسی طرح چھوٹا سا معاملہ ہے، آپ نے ایک شخص کو مزدور کے طور پر رکھا ہے، شام کو 100 روپے آپ نے دے دے، یہ معاہدہ ہے، طے ہو گیا. اب یہ مزدور اگر کام چور ہے
کہ اگر تو کوئی دیکھنے والا ہے تو کام کر رہا ہے اور اگر کوئی دیکھ نہیں رہا تو بیٹھ گیا، تو یہ بے ایمانی کر رہا ہے، یہ وعدہ خلافی کر رہا ہے۔ اسے اپنے اس وقت کے اندر اپنی پوری توانائی، پوری توجہ کے ساتھ، اس لیے نہیں کہ کوئی مجھے دیکھنے والا ہے، بلکہ اس لیے کہ میں تو اپنے عہد کا پابند ہوں، میں نے معاہدہ کیا۔ یہ میں نے سب سے چھوٹی مثالیں دے دی، اس سے اوپر آئیے، شادی کیا ہے؟ سوشل میرج، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے۔ میرج کیا ہے؟ ایک مرد ایک عورت، اس کے درمیان معاہدہ ہے، ساری عمر کا نباہ کرنا ہے، بیوی کے یہ فرائض ہیں جو اسے ادا کرنا ہے، شوہر کی یہ ذمہ داری ہے، اس کے نان نفقے کا وہ ذمہ دار ہے، اس کے لیے سکنا فراہم کرنا اس کے ذمے ہے، اس کے لیے رہائش کا بندوبست کرنا اس کے ذمے ہے، نان نفقہ اس کے ذمے، بیوی کے یہ فرائض ہیں جو اسے ادا کرنا۔ اب یہ در حقیقت ایک سوشل کانٹریکٹ ہے۔ اگر کوئی بھی اس کے اندر خیانت کا ارتکاب کر رہا ہے تو اس نے اپنے عہد کی خلاف ورزی۔ اسی طرح دیکھیے بہت سے معاہدے ہوتے ہیں جو ریٹن نہیں ہوتے، طے شدہ نہیں ہوتے۔ اولاد اور والدین میں بھی ایک معاہدہ ہوتا ہے، امپلائڈ ہے وہ کیا معاہدہ ہے؟ والدین اپنی جوانی میں اپنے آپ کو انویسٹ کرتے ہیں اپنی اولاد میں، ان کی تعلیم ہے، ان کی تربیت ہے، ان کو کھلانا ہے، ان کو پلانا ہے، ان کے لیے کپڑے کا بندوبست ہے، وہ اپنی ساری توانائیاں جو ہے لگا رہے ہیں ان کو پالنے پوسنے۔ اور اس کے اندر امپلائڈ کانٹریکٹ ہے کہ جب یہ بوڑھے ہو جائیں گے اور وہ جوان ہو جائیں گے تب ان کو لک آفٹر کریں گے، ان کی خدمت کریں گے، ان کی سیوا کریں گے، ان کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں گے۔ یہ کانٹریکٹ ہے، چاہے لکھا ہوا نہ ہو، امپلائڈ کانٹریکٹ۔ بہرحال پوری انسانی زندگی کا اگر آپ تجزیہ کریں گے تو معاہدات کے گرد اگر ایک وصف پیدا ہو جائے، ایک وصف، ایفاء عہد، حضور نے فرمایا بندہ مومن کا وعدہ کر لینا، عیدۃ المومن کاخذ الکف، بندہ مومن کا کسی سے کوئی وعدہ کر لینا ایسے جیسے اس کا ہاتھ جو ہے اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے۔ جیسے آپ نے کسی کا ہاتھ پکڑا ہوا، کہاں جائے گا؟ جیسا وہ تو بند گیا، اس نے وعدہ کیا وہ بند گیا۔ اور یہ ایک واقعہ آتا ہے حضور کا، اور یہ بھی آغاز وحی سے قبل کا واقعہ ہے۔ آپ کی زندگی میں امانت اور دیانت جس کی بنا پر الصادق الامین کے خطابات آپ کو ملے تھے اپنے معاشرے سے، آپ کاروباری آدمی تھے، تجارت کرتے تھے۔ ایک شخص سے کوئی بات ہو رہی تھی معاملے کی، کسی سودے کی، اس نے کہا کہ ذرا آئے محمد آپ انتظار کیجئے میرا یہاں پر، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ جا کر اپنے کاموں میں ایسا مصروف ہو گیا، بھول گئے۔ حدیث میں ثلاثہ کا لفظ آیا، 3 کے بعد یاد آیا اسے، اور عام شارحین کا یہ کہنا ہے 3 دن کے بعد۔ وہ بھولا رہا، اچانک یاد آیا، میں نے تو وعدہ کیا تھا محمد سے صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ یہاں میرا ذرا انتظار کیجئے، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ اسی طریقے سے گھبرایا ہوا گیا تو حضور وہی تشریف فرماتے۔ 3 دن اس نے معذرت پیش کی، کہا میں بھول گیا، تو حضور نے فرمایا میں تو اپنے عہد کا بندھا ہوا تھا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا کہ میں یہاں تمہارا انتظار کروں گا، میں کر رہا ہوں۔ تو یہ ہے اصل میں، اور جیسا کہ قرآن مجید میں اسی سورہ بنی اسرائیل میں آیا ہے، ان العہد کان مسئولا، یہ عہد جو ہے اس کی تو اللہ تعالیٰ کیا مسئولیت ہے، جواب دہی ہوگی، پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ ہے معاملہ، معاملات انسانی میں نیکی کا وہ جذبہ جو ہے وہ خاص طور پر جو ظاہر ہوگا وہ ایفاء عہد کے حوالے سے تمام معاملات، بین الانسانی تعلقات اور تمام معاملات کے اندر سٹریم لائننگ کریں۔